رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ چنانچہ 7 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر تھے۔ اس کے بعد اپنے گھر جب حجرہ بن گیا تو اپنے گھر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبریں حبشہ تک پہنچی تو 33 مہاجرین مدینے کو چلے، جس میں سے 7 تو اہل مکہ کے ہاتھوں پڑ کر قید ہو گئے، باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہنچ گئے۔ ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس وقت آپ کی مبارک عمر 53 برس کی تھی۔ اس وقت آپ کی مبارک عمر کتنی تھی؟ 53 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی تھی اسے بھی ہمیں سمجھنا اور پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، ہمیں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا۔ وہ کوئی اجنبی مخلوق نہ تھے، جیسا کہ بعض ہمارے بھائیوں کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی انسانیت اور بشریت سے خارج تھے، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، اے میری امت کے لوگوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ سجدہ سہو کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تھوڑی سی بھول ہو گئی تھی تو آپ نے یہ حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا سب سے آپ کی اولاد جو نرینہ اولاد تھی، سب سے بڑے بیٹے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ، یہ سب کے سب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، البتہ آپ کی لونڈی، آپ کی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ جو تھیں مدینے میں سن 8 ہجری میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے، لیکن ابھی حالت شیر خوارگی میں تھے، رضاعت ہی میں تھے، دودھ ہی پی رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تمام اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جتنی بھی اولاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکے جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی کے اندر فوت ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جتنی بیٹیاں تھیں سوائے حضرت فاطمہ کے ساری کی ساری آپ کی زندگی میں آپ سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں، اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ لیکن حضرت فاطمہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم نہ برداشت کر سکیں، اور 6 ماہ کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آپ کے چچا کی بھی اور پھوپھیوں کی بھی تعداد ہے، سیرت کے اندر موجود ہے۔ آپ کی بیویاں، ان کی تعداد موجود ہے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ کے بعد جو آپ نے دوسری شادی کی تھی حضرت سودا بنت زمعہ سے، اس کے بعد حضرت عائشہ سے، پھر حضرت حفصہ سے، پھر حضرت ام سلمہ سے، پھر حضرت زینب بنت جہش سے، اور اسی طرح سے پھر حضرت جویریہ سے، پھر ام حبیبہ سے، ان کے بعد حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب سے، اس طرح سے آپ پھر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری شادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور کنیزوں کی بھی تعداد ہے، بہرحال موجود ہے، اسی طرح آپ کے خدام کی بھی تعداد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس وہ سر پر عمامہ ہوتا تھا، کبھی ٹوپی کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی بغیر ٹوپی کے، اور کبھی کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک اور اس طرح سے آپ کا مکمل کھانا پینا، اس کے تذکرے آپ کو اس کے اندر موجود ملیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج کے ساتھ جو برتاؤ کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کے ذریعے سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت انس سے صحیح حدیث کے اندر مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس، تمہاری اس دنیا میں سے میرے لیے چند ہی چیزیں مرغوب اور محبوب ہیں، جن میں عورتیں اور خوشبو، یہ 2 چیزیں مجھے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، لیکن نماز میں میرے دل کی مسرت اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ جتنی تھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شباشی، رہن سہن، نان اور نفقے میں برابر سلوک کرتے رہے۔ محبت میں کمی اور بیشی تو وہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، اسی لیے اکثر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اختیار میں دیا ہے اس میں میں برابر کا سلوک کرتا ہوں، لیکن جو بے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں، مجھے ملامت نہ کرنا، جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں ایک بیوی کو طلاق دی ہے، لیکن پھر رجوع بھی فرما لیا ہے۔
اسی طرح 1 مہینے کے لیے ایلا بھی کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کبھی نہیں فرمایا ہے. اور یہ بہرحال احکامات ہیں زہار کے اور اس کے، وہ جو ہے یہاں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. تمام بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا برتاؤ، ہمیشہ ازواج مطہرات سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کم عمر تھیں، اس لیے وہ انصاری لڑکیوں کے ساتھ گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی تھیں. چنانچہ وہ انصاری لڑکیوں کو کھیلنے کے لیے بلاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاری لڑکیوں کو بلا دیتے تھے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو. اگر وہ کسی ایسی بات کے لیے ضد کرتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضد کرتی جو نامناسب ہوتی، جو مناسب نہیں ہوتی، مناسب ہوتی، ضد کرتی کہ مجھے یہ چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوری طور پر پورا فرما دیتے تھے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ پانی پیتی تو برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی جگہ اپنے لب مبارک کو لگاتے تھے جہاں سے وہ ہونٹ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی. اتنی محبت تھی جہاں ان کے لب لگے ہوتے تھے. اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے. اگر وہ ایام سے ہوتی تو بھی ان کے زانو پر سر رکھ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے اسی حالت میں. روزے کی حالت میں بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ عید کا دن تھا، کچھ تماشا کر رہے تھے، کھیل کھیل رہے تھے تلواروں کا اور اس کا نیزوں کا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں. آپ نے حضرت عائشہ کو دکھایا اور اس طرح دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور حضرت عائشہ آپ کے کندھے کے اوپر اپنے چہرے کو رکھ کر جھکی ہوئی کھڑی تھی. اور اس طرح سے وہ تھک گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی بس میں تھک گئی ہوں، تو آپ نے فرمایا چلی جاؤ. اسی طرح سے 2 دفعہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے دوڑ بھی لگائی، مسابقہ بھی کیا، دوڑ بھی لگایا. چنانچہ ایک دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے دروازے میں ان سے، اور اسی طرح کشمکش بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوتی بھی رہتی تھی، لیکن پیار وہی ہوتا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے مجھے محبت ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان، بدلے کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی.